نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف توحید کا پیغام دیا اور اسی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کے دعوت پر کتنے لوگ تھے جو ایمان لے آئے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا؟ یہاں پہ کیا پتا چلا آپ کو آیات سے؟ ایک نے بھی نہیں کیا، رائٹ؟ ایک نے بھی نہیں کیا۔ اور انجام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ نے اس سے سوچا کہ بعض دفعہ جب انسان اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے لگتا ہے، دین کی دعوت کا خاص طور پہ، تو اس کے اوپر یہ چیز بہت سوار ہوتی ہے کہ وہ تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی اس طرف آتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم تو اتنا بتاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کا آنا یا نہیں آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا بتانے کا، آگے پہنچانے کا، لوگوں کو بلانے کا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنے لوگ آئے تھے، لوگوں کے بیسس کے اوپر ہمارا ریزلٹ نکلے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن تو کئی انبیاء ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیٹیاں ہی تھیں۔ تو اس بیسس پہ کوئی کامیاب یا ناکام نہیں ہونا، بلکہ بیس کیا ہے کہ آپ نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے اس بات کو تو بالکل چھوڑ دیں گے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، مگر آپ کام کرتے چلے جائیں۔ یہ بات آپ کو کبھی ڈسہارٹ نہ کرے کہ یہ تو آتے ہی نہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں، کیا فائدہ ہوا، میں تو اتنے عرصے سے بتا رہی ہوں۔ آپ فائدہ نقصان کو، یہ فائدہ نقصان کا کرائیٹیریا ہے ہی نہیں جو ہم نے بنا لیا۔ آپ جہاں پہ ہیں، جس ملک میں، جس جگہ پہ، جس مجلس میں بیٹھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیے، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ آپ اپنا کام کر جائیں، یہی آپ کے آثار بن جائیں گے۔ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں گے، چاہے ہو سکتا ہے وہ اس وقت کوئی بھی نہ مانے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے، نہیں کسی کے بھی نہیں ذہن میں آتا، تب بھی اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھ دیا۔ تو آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ رجل مومن نے تمنا کی کہ اللہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بات پہ بخش دیا۔ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ مثلا ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، مثلا اپنے بچوں کو ہی کہتے رہیں کہ بھائی بیٹا نماز پڑھو، قرآن کی طرف آؤ، نماز پڑھو، قرآن کی طرف آؤ۔ ہم خود نمازوں میں بہت اچھے ہوں اور ہم خود قرآن میں بہت اچھے ہوں، اس کے بعد ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا ریوارڈ اگر مل جاتا ہے قرآن کی وجہ سے، اس نمازوں کی وجہ سے، تو ہماری تمنا کیا ہوگی؟ خود سوچیں اپنے ذہن میں، ہماری کیا تمنا ہوگی؟ ہائے میرے بچوں کو جلدی سے پتہ چل جائے، میں تو ان کو دنیا میں بھی کہتی رہی، لیکن یہ دیکھ کے تو اب میرا دل کرتا ہے کہ اور بھی زیادہ ان کو ایک طرح ایک کسی طرح یہ بات پہنچ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام اس وجہ سے دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہیں کہ جو میں نے قرآن کے ساتھ وقت لگایا تھا، اللہ نے اتنا بڑا مجھے اس کا انعام دیا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا دیا اس کی وجہ سے، ہائے کاش ان کو بھی پتا چل جائے۔ کیونکہ آپ کی تڑپ کیا ہوگی کہ وہ بھی یہ کام کر لیں تاکہ وہ بھی یہاں پہنچ جائیں۔ خود ایک نیچرل بات سوچیں نا، ایک ماں باپ کی اعتبار سے سوچیں کہ آپ کی فوراً یہ تمنا ہوگی کہ میرے بچوں کو پتا چل جائے تاکہ وہ کر کے آئیں پیچھے سے میرے۔ اس قسم کی خیر خواہی تھی رجل مومن میں، اور یہی بات ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، سچی محبت وہی ہے، اور سچی کسی کی خیر چاہنا، خیر خواہی
چاہنا کسی کی یہی ہے کہ اس کی آپ آخرت کی فکر کر رہے ہیں. کیسے پتا چلے گا کسی کو میرے سے سچی محبت ہے؟ جب کوئی آپ کی آخرت کی فکر کرنے لگے. یہ کرائیٹیریا جان لیں. جس سے بھی آپ کو واقعی محبت ہے تو وہ یہ نہیں کہ بس اس کی خوش آمدید کرتے رہیں، یہ نہیں کہ اس کی بس تعریفیں کرتے رہیں، مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، محبت کے قصیدے گاتے رہیں. محبت اصل وہ ہے کہ آپ کو کسی کی آخرت کی فکر لگ جائے، آپ کو یہ ہو جائے کہ اس کا انجام اچھا ہو جائے، یہ آگ سے بچ جائے. یہ ہے محبت، یہ ہے اصل خیر خواہی، یہ ہے اصل تڑپ. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوست یا آپ کے کوئی اور لوگ جو آپ سے بہت محبت کے دم بھرتے ہیں لیکن ان کو آپ کی آخرت کی ذرا بھی فکر نہیں ہے اور وہ آپ کو الٹے راستے پر لے جانے والے ہیں، تو سمجھ لیں یہ کوئی محبت نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے. یہی قیامت کے دن دشمنیاں بن جائیں گی. پھر دیکھ لیں وہ وہاں پہ دنیا میں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پیروں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے رجل مومن نے فرمایا کہ وجعلنی من المکرمین، کہ کاش ان کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دے دی ہیں. کسی کے دنیا میں ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جاتا. اصل بات اس کا مقام اللہ کے ہاں ہوتا ہے. یہاں پہ بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، یہاں پہ بہت لوگ مخالفتیں بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں، باتیں بناتے بھی ہیں. لیکن کسی کے باتیں بنانے سے دیکھو کسی کی عزت کم نہیں ہو گئی. باتیں بنانا تو دور کی بات، کسی کے اس طرح پیروں سے روندنے سے بھی نہیں کسی کی عزت ختم ہو گئی. وہ جو ان کو مقام مل گیا آخرت میں، جنتوں میں، عزت والوں کی ساتھ مجلس مل گئی، اصل وہ عزت ہے. عزتیں اس کو کہتے ہیں. ہم جن عزتوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا، یہ یہاں پہ نہیں. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے یہاں پہ کیا ملتا ہے. یہ کوئی عزتیں اور ذلتیں پانے کا مقام نہیں ہے. اصل بات کہ اللہ کے ہاں کس کی عزت ہوتی ہے. تو آج کی جو آیات ہیں ہم نے جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس میں بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ آخرت ہے اور رسولوں پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. آج کی جو آیات ہیں نا وہ ایک طرح سے دلائل ہیں اس بات کے کہ باس بعد الموت ہے. باس بعد الموت مطلب کیا؟ اٹھنا، موت کے بعد اٹھنا، زندہ ہونا، یہ ہے، یہ حق ہے. یہ بات اس میں کبھی تمہیں ڈاؤٹ نہ آئے. اس کے اوپر دلائل دیے اور اسی میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، کیونکہ وہ قدرت والا ہی ہوگا جو مرے ہوئے کو زندہ کر کے کھڑا کر دے. سینچریز گزر چکی ہوں اور پھر بھی ان کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، وہ بڑی قدرتوں والا ہوگا. تو اس سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں. پیچھے بیک گراؤنڈ میں بیان کرنا یہی ہے کہ اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارے طریقے سے سمجھایا ہے کہ جیسے بیسک باتیں کسی بچے کو سمجھائی جاتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ایسی سمپل اگزامپلس دے کے، جس کے لیے آپ کو کوئی بہت پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے ان مثالوں سے. پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور آیت ہے ان کے لیے. آیت کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ بات کے اوپر ہم دیکھیں کہ آیت کیا ہے. آیت پہلے تو وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ تب ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اور تم نے کیا نشانی دیکھنی ہے، دیکھو یہ نشانی جو تمہارے لیے ہے. تو آیت مطلب نشانی، ٹھیک ہے. نشانی مگر کیسی؟ سائن کیسا؟ سائن ایسے ہی، وہ سائن یا نشانی آیت کہلاتی ہے جو بہت آبویس ہو، بالکل کلیئر ہو، جس کو کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، جو مطلب واضح ہو یا پرومیننٹ ہو، اس کو آیت کہتے ہیں. لیکن آیت وہ سائن نہیں ہے کہ جو اپنے اندر انسان کو غرق کر لے کہ آپ اس کو ہی دیکھتے رہ جائیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہائی ویز کے اوپر سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں. کچھ سائن بورڈز کیسے ہوتے ہیں، وہ کسی ایڈ کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے اندر ہی آپ اس کی پکچر ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس کے وہ فون نمبر پڑھ رہے ہیں، اس کی ویب سائٹ کا. وہ آیت نہیں ہے.
آیت کون سی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہائی وے پہ بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں، اس طرف کو جانا ہے آپ نے، یہ فلان جگہ لے کر جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بس اس کے اندر کھو نہیں جاتے، وہ آپ کو کیا کر رہی ہوتی؟ کسی طرف کو ڈائریکٹ کر رہی ہوتی کہ اس طرف کو. تو آیت وہ نشانی ہے جو آپ کو اپنے اندر نہیں محو کر لیتی، انگیج کر لیتی، بلکہ فوری طور پہ دوسری طرف آپ کو پوائنٹ کرتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ کیسے اس معنی کے اندر فٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات چاہے یہ کائنات کی ہوں، چاہے یہ قرآن کی ہوں، یہ ایسی ہیں جو آپ کو کسی کی یاد دلاتی ہیں، کسی طرف پوائنٹ کرتی ہیں. وہ لوگ جو انہی کے اندر کھو جائیں وہ عقل مندی نہیں ہے. ایمان والا اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے. اسی طرح ایک ایسا انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ان آیات کو دیکھ کر اپنے لیے ایمان حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آیات کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، اور میرا کوئی بنانے والا بڑا قدرت والا ہے، اور میرا کوئی بنانے والا بڑا آرٹسٹک ہے، اور میرا کوئی بنانے والا بڑا ہی حکیم ہے، دانا ہے، اور میرا کوئی بنانے والا ایک ہی ہے، اور میرا کوئی بنانے والا کتنی حسین تخلیق کرنے والا ہے، اور میرا کوئی بنانے والا کس قدر علیم ہے کہ اس نے مجھے بنایا. یہ ساری آیات جو بکھری پڑی ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں. اور آیت اس کو بکھیرنے کا، ہر طرف ہمارے جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، ان کو بکھیرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بس فارمولے نکال لیں سائنس کے، یا کہیں واو امیزنگ یہ نہیں، یہ کوئی شو نہیں چل رہا، کوئی فلم نہیں چل رہی، بلکہ آیت ریمائنڈر کے لیے کہ یاد آ جائے. جسی کی یاد بھولی ہوتی ہے نا، وہ یاد ہے. مثلا آپ کو آپ کے کسی دوست نے کوئی تحفہ دیا، ایک پین دیا آپ وہ اپنے کسی سامان میں رکھ کے بھول بھال گئی ہیں. ایک دن آپ سامان کو کھولتی ہیں اور اس میں دیکھتی ہیں تو وہ پین آپ کو نظر آ جاتا ہے. پین کو دیکھتے ہی آپ یہ نہیں کہتے اچھا کون سا پین ہے، یہ کیسا لکھتا ہے، یہ کس کلر کا لکھتا ہے، یہ وہ نہیں، کس کمپنی کا بنا ہوا ہے، میڈ. آپ فوراً پین کو دیکھتی ہیں نا تو آپ کو دوست یاد آ جاتی جس نے آپ کو یہ پین دیا. رائٹ؟ اسی طرح اللہ کی جو آیات ہیں وہ ہمیں جگاتی ہیں، وہ ہمیں اس بنانے والے جس نے ہمیں یہ سب دی ہے نا اس کا پتہ دیتی ہیں اور ریمائنڈ کراتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ بتایا جا رہا ہے ہمیں. یہ ریمائنڈر کس کا ہوتا ہے؟ آپ اپنے فون پہ ریمائنڈر لگاتے ہیں، کس چیز کا ریمائنڈر ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے. مثلا میں نے شادی پہ جانا ہے تو اب ریمائنڈر لگا دی، دعوت پہ جانا ہے ریمائنڈر لگا دی. مجھے پتا ہے کہ میں نے جانا ہے لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ مجھے بھول نہ جائے. رائٹ؟ یہ جو آیات ہے نا یہ ریمائنڈر ہے. ایسے نہیں کہ ہم فرسٹ ٹائم جان رہے ہیں، بلکہ ہمیں بھول جاتا ہے. دنیا میں اتنی ٹیمپٹیشن ہے، اتنی اٹریکشنز ہیں، ہم گم ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہمیں ریمائنڈ کراتی ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ ہمیں دلاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سائنس اس لیے ہے. پھر جب سائنس انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ بھی اللہ نے مجھے دیا، یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے میرے لیے، یہ بھی اللہ، تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ شکر کے جذبات. پھر وہ زبان سے بھی اللہ کی حمد کے ترانے پڑھتا ہے، پھر وہ جھک بھی جاتا ہے اللہ کے آگے، پھر وہ عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی. کیونکہ شکر جو ہے صرف لپ سروس نہیں ہے کہ ہاں بہت اچھا، بڑا اچھا اللہ نے مجھے دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ غلامی کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کو اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے. پھر اس کا خود دل کرتا ہے کیوں نہ جھکوں ایسے رب کی آگے جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آیاتن آیا نا، آیاتن کا مطلب کیا؟ نکرہ کی فارم میں آیا. تفخیم ہے یہ کہ یعنی بہت امپورٹنٹ، بڑی عظیم کوئی نشانی. وآیۃ لہم، ان کے لیے نشانی. کن کے لیے؟ پہلے بھی آیا قریش مکہ کے لیے، اب بھی آ رہا ہے ان کے لیے نشانی ہے. بتائیے نبی آپ، تو باقی بھی رہتی دنیا تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے نشانی ہے. الارض، زمین ہے،
کون سی؟ المیتہ، مردہ. مردہ زمین ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے اس میں؟ کہ احییناہا، ہم نے زندہ کیا اس کو. اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کیسے پانی برساتا ہے، میہ برساتا ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے. یعنی اس میں کیسے بالکل بنجر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس زمین پہ ہریالی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے نا اس کو، اور پھر صرف زندہ نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہریالی نہیں ہوتی. وہ اخرجنا منہا حبن، پھر نکالتا ہے اس میں سے دانا، فمنہ یاکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو. یعنی ایسے ہی بس نہیں، بلکہ دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہاری زندگی کا سامان نکالتا ہے جس میں تمہاری حیات ہے. صرف زمین کو زندہ نہیں کرتا بلکہ وہ چیزیں نکالتا ہے جو کھا کے تمہیں لائف ملتی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ چیزیں ایسی بیکار سی چیزیں نہیں کہ ایسے ہی کوئی چیزیں ہوئے، بلکہ جو جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جو تمہارے کام آنے والی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہب کسی بھی دانے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی اناج کو بھی کہتے ہیں. اور اناج بہت طرح کا، صرف گرین، یہ جو گرین ہوتا ہے ویٹ کا ہی نہیں ہوتا بلکہ اور بھی دالیں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، اور بھی جتنی ایسی کھانے کی چیزیں ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، سب اس کے اندر آ گئے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں سے نکالے. یہ دیکھ لیں کہ ہم ڈال دیں مثلاً کوئی، مثال کے طور پہ کوئی چھوٹا سا پتھر آپ ڈال دیں اس میں زمین کے اندر، اس کو زرخیز کر کے اوپر پانی ڈالتے جائیں، کیا کچھ اگے گا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک دانے سے، کیا ہے وہ، اتنا سا ہب ہوتا ہے، اتنا سا دانہ ہوتا ہے، اتنا سا بیج ہوتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس سے کتنی فصل اگا دیتا ہے، کتنا تناور درخت کھڑا کر دیتا ہے ننھے سے بیج سے، اور وہ بالکل ڈیڈ نظر آتا ہے. اس میں سے بھی وہ لائف نکالتا ہے، اس میں سے بھی گروتھ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اس لیے تاکہ وہ کھائیں، اس لیے تاکہ تمہاری غذا بنے. اب یہ جو ساری باتیں ہم آج کرنے والے ہیں نا، جو ساری سائنس ہے، یہ ہمارے ٹیچرز ہیں، یہ ہمارے ٹیچرز ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کچھ ٹیچ کر رہے ہیں، کچھ ان کا میسج ہے. ان کا میسج خاموش زبان کے ساتھ، ان کا میسج کیا ہے؟ ہمارے بنانے والے پہ غور کرو سر. ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں جانو. اس نے تمہارے لیے ہب سے فصل نکالی، اور دیکھیں آج کتنی طرح کے یعنی گرینز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے، وہ نہیں کھائیں نا تو ہمیں وہ تسلی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے لیے یہ پیدا فرمائی. تو ایک بیج کیسے مٹی کے اندر رلتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، اور پھر اس میں سے نکلتا ہے ایک پودا. اللہ اکبر. اندر وہ پھٹ رہا ہے، اندر اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ اللہ ہی کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس کو پھاڑے، اس کے اندر سے ہم کیوں نہیں پودا نکال لیتے؟ ہم اس کو بس دبا کے پھر اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا. اس سے سبق نہیں ملتا. کون ہے جو اس کو نکال رہا ہے، اور کیسے وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل رہا ہے. دیکھیے نا زمین کتنی سخت ہوتی ہے، اس میں سے باہر نکلنا. اتنا سا بیج ہے، اس میں طاقت کہاں سے آئی نکلنے کی، اگنے کی، باہر آنے کی؟ کس نے اس کو یہ انرجی دی ہے؟ یہ سوچتے نہیں. نہ زمین میں عقل، نہ سمجھ، نہ اس کے پاس کوئی علم، نہ یہ اس بیج کو کوئی ایسی پاورفل چیز ہے کہ اس میں چھوٹا سا تو بیج ہوتا ہے. کون اس کو زندہ کرتا ہے اور کون اس کو نکالتا؟ یہ دیکھیں ساری خاموش سبق دے رہی ہیں. ہم چاہیں تو ہم اس اللہ کے کارخانہ قدرت سے اپنے لیے کتنا ایمان لے سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو کتنا ریفریش کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.